الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات آپ حضرات سے ایک درخواست ہے، نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب نہیں آئے، یا وضو کر رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں تو گھنٹی بجتے ہی مصلی حضرات کھڑے ہو جائیں۔ یہ بہت بے ادبی ہے، ڈس اوبیڈینس ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ میرا ادب کرو، میں تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، میں تو بول رہا ہوں کہ امام کا ادب کرو۔ قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے، عالم کے سامنے عالم کی جو آواز ہے اس آواز سے بڑھ کر اپنی آواز مت نکالو، اگر نکالو گے ممکن ہے کہ تمہارا ایمان سلب ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، تبلیغی جماعت کو شروع انہوں نے کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء کے مشورے سے تبلیغی کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع فرمایا۔ ان سے جا کر کسی نے شکایت کی کسی عالم کے بارے میں اور شکایت غلط تھی، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو علماء کے خلاف مت بولا کرو ورنہ تم کافر ہو کر کے مر جاؤ گے، مرنے سے پہلے اللہ تعالی تمہارے دل سے ایمان کو چھین لے گا۔ کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں، امام جو ہوتے ہیں، وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ جیسے باپ مر جائے تو بیٹا باپ کا وارث ہے، اس طرح پیغمبر دین لے کر کے آیا، علم لے کر کے آیا، قرآن لے کر کے آیا ہے، تو علماء اسی دین کو، قرآن کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، لہذا ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور بے ادبی والا کام نہیں کرنا ہے۔ بلکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، جس کے ضمن میں علماء مفسرین نے لکھا ہے، اگر کسی عالم سے ملنے کے لیے گھر جاؤ تو ان کو آواز دے کر بھی مت پکارو، بلکہ دروازے پر کھڑے رہو، اندر سے کوئی آ کر کے تم کو دیکھ لے پھر پوچھے کیا بات ہے، جب بتاؤ کہ میں فلاں سے ملنے آیا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کہیں گے دیکھو حضرت ان کی تعریفاں کر لیتے ہی نہیں بولیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا، بولوں گا تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 2 منٹ انتظار کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ جس طرح آپ انسان ہے، امام بھی انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اس لیے سمجھنا چاہیے گھنٹی بج جائے بجنے دو، بیٹھے رہو، کھڑے نہیں ہونا۔ جب وہ آ جائیں گے جماعت کھڑی ہوگی، وہ نہیں آئیں گے تو کوئی اور نماز پڑھا دے گا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا،
زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریفیں کی، آپ کا حسن ایسا ہے ویسا ہے، خوب پھنسانے کے لیے تعریفیں کی، تو آپ نے اپنی نگاہ کو ہٹایا اور چھت کی طرف کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھت میں ایک روایت کے مطابق قرآن کی ایک آیت دکھوائی، ایک روایت کے مطابق ہے والد صاحب کا چہرہ تھا، منہ میں انگلی دبائے ہوئے ہیں، گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ یوسف کیا کرنے جا رہے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس عورت کا شوہر کا چہرہ نظر آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ بت وہاں پر تھا جس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ یہ سارا ڈیٹیل میں نے آپ کو کل بتا دیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو غیر اختیاری وسوسہ گزرا، وہ وسوسہ بالکل ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا غلط کام کا، ارادہ تو اس عورت کا تھا۔ اس عورت کی باتوں کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وسوسہ آ گیا، بغیر کسی ارادے کے وسوسہ آیا، اور فوراً اللہ پاک نے اس وسوسے کو بھی ہٹا دیا، کیونکہ اللہ تعالی پیغمبروں کو چھوٹی سی چھوٹی خطا پر بھی قائم رہنے نہیں دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر نیک بن جائیں گے، خوب آپ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کو پیدا کرے گا کہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے جیسے ہی وہ وسوسہ نکل گیا تو آپ دوڑے، دروازے کی طرف تو آپ بھاگے، حالانکہ دروازہ کیا ہے؟ بند ہے، دروازے میں قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے پاس چابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا یہاں سے ایک مسئلہ، کہ جس جگہ گناہ ہونے کا امکان ہو وہاں نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ جس جگہ گناہ ہو رہا ہو یا گناہ ہونے کا امکان ہو، پاسبلٹی ہو، تو اس جگہ نہیں رہنا، وہاں سے فوراً نکل جانا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گلی میں کون تو دو بھائیکاں لڑ لیتے ہیں تو دیکھنے جاتے ہیں، ان کو ہٹانے نہیں جاتے، دیکھنے انہیں اسے کیا گالیاں دیتی نوٹ کر لینا، انہیں اسے کیا گالیاں دیتی ریکارڈ کر لینا، خالی پنچایت کو دیکھنے کے واسطے جاتے۔ اور پنچایت اور یہ فساد، یہ لڑائی جھگڑا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ کی چیزیں ہیں، اس میں نہیں جانا ہے، شرکت نہیں کرنا ہے۔ اگر جانا ہے تو صلح کرنے کی نیت سے جانا ہے، وہاں کھڑے ہو کر مزہ لینے کے لیے جائیں، ایک عورت چیخ رہی ہے، دوسری اس کو جواب دے رہی ہے، اور پورا محلہ جمع ہو کر کے سن رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جس جگہ گناہ ہو رہا ہو وہاں رکنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے غیروں کے تیوہار کے موقع پر جو وہ لوگ کرتے ہیں اس کو دیکھنے جاتے ہیں، کوئی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ان کا تیوہار ہے وہ پھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی جا کر کے دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گناہ کی جگہ پر جانا یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ بت وغیرہ پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کو باضابطہ آدمی دیکھتا ہے، دیکھنے کے لیے جاتا ہے، یا ٹی وی وغیرہ میں دکھایا جا رہا ہے تو اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ گناہ کی چیز ہے، کیا اس میں دیکھنا ہے؟ ہٹاؤ اس کو، بند کرو اس کو۔ تو جس جگہ گناہ ہو رہا ہو اس جگہ نہیں جانا ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پکچر دیکھنے تو نہیں جاتے ہیں، جس دن پکچر ریلیز ہوا اس کا پوسٹر دیکھنے جاتے ہیں، پوسٹر کیسا لگا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارا مسلمان اتنا گیا گزرا ہے، میں کیا بتاؤں، غیر کا
फोटो लगा हुआ है फिल्म स्टार का, वो खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पोस्टर बनाया और उसमें हमारे नौजवानों ने अपना अपना फोटो भी डलवाया, अपना अपना फोटो भी डलवाया है उस पोस्टर में, और साथ में अपने नाम भी लिखवाए हैं। एक का नाम है अली, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम फलां, एक का नाम फलां। बताओ, काफिर के पैर के नीचे मोहम्मद को लिखा गया, क्या खबर में जाकर के ये लोग जवाब देंगे? फिल्म स्टार है, नंगा नाचने वाला है, खड़मूत है, उसके पैरों के नीचे अल्लाह के सामने झुकाया जाने वाला सर डाला हुआ है, अपना फोटो डाला हुआ है, और नाम मोहम्मद जो के बरकत वाला नाम है वो लिखवाया हुआ है, अली लिखवाया हुआ है। मद्दिरेड्डी बॉडी में जाकर डूब के मरने का मकाम, उसको खोद करके फिर जाके डूब के मरने। कितनी मर्तबा बताया जाए, हमारे मुसलमान को शर्म नहीं आती, कम से कम कॉमन सेंस भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे नौजवानों की और उन बड़ों की जो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते, छोड़े रहते हैं, काम तो मर जाने नहीं करते। भाई फिर पैदा क्यों किए? बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और साथ में अपनी औलाद को, घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अगर उनको आपने सही रहनुमाई नहीं दी, कयामत में आपसे अल्लाह ताला सवाल करेगा। तो गुनाह जिस जगह हो रहा है वहां आदमी को रुकना नहीं है, वहां जाना नहीं है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से फौरन भागे, एक बात समझ में आई। दूसरी बात क्या, सामने दरवाजा बंद है, सामने क्या है, दरवाजा बंद, और महल है और जबरदस्त ताले लगे हुए हैं, और एक नहीं सारे दरवाजे बंद हैं। इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भाग रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। दरवाजा अगरचे बंद है लेकिन मेरा दिल यहाँ रुकने को नहीं चाहता, मैं कम से कम दरवाजे तक ही भाग जाऊंगा। देखो कैसा इरादा, कैसा उनका मजबूत इरादा है। दरवाजा अगरचे बंद है, बंद रहने दो, लेकिन कम से कम मैं कोशिश तो करूं, मैं यहाँ से भाग तो निकलूं। चुनांचे आप वहां से भाग पड़े। रिवायात में आता है जैसे ही आप दरवाजे के करीब पहुंचे, ताला टूटकर नीचे गिर गया, दरवाजा खुल गया। अल्लाह ताला ने खोल दिया, अल्लाह ताला ने दरवाजा खोल दिया, बंद ताले को खुलवा दिया। और हम लोग क्या करते हैं, 4-5 नौजवान शराब पीने वाले हैं, एग्जाम में 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स उसको आ गए, अब वो पार्टी दे रहा है 4-5 को, शराब की दावत है। उसमें एक शरीफ लड़का भी चला गया, उसको बताया नहीं कि शराब की दावत है, वैसे ही पार्टी का नाम कहकर उसको लेकर के गए। अब जा करके कमरे में बिठा लिया, होटल में किसी जगह प्लान बना के वहां शराब वगैरह रखा और गिलास में डाल करके सब पी रहे हैं, और इसको भी एक गिलास दे दिया। तो वो क्या करता है, वहां से निकलता है क्या? नहीं निकलता, गुनाह हो रहा है ना, वहां से निकलता नहीं, और कोशिश भी नहीं करता निकलने की, बल्कि ये बहाना निकालता है। बाद में अगर कोई उससे पूछ ले कि भाई तुमने वहां शराब क्यों पिया था, तो वो कहता मैं क्या करता हूँ, हाँ 9 मंजे रख लिए थे, कीली डाल डाले थे रूम में, मुझे फंसा लिया था, हालांकि कीली भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस इसका नाटक है। उसका खुद दिल चाह रहा था कि एक गिलास पी लेना चाहिए। गुनाह से बहुत बचने की जरूरत है, भागने की जरूरत है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से फौरन भाग निकले, बंद दरवाजे को भी नहीं देखा, भागते भागते दरवाजे तक गए तो अल्लाह ताला ने दरवाजे का ताला तुड़वा दिया और दरवाजा खुल गया। और पीछे पीछे जुलेखा भी दौड़ती हुई आई, पीछे पीछे जुलेखा भी दौड़ती हुई आई और आपका कपड़ा पकड़ने लग गई। तो पीछे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता
آپ کا جبہ مبارک اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ کپڑا پھٹ گیا. کپڑا کیا ہوا؟ پھٹ گیا. پھر آپ دروازے سے باہر نکل کر آئے. جیسے ہی دروازہ کھلا اور حضرت یوسف علیہ السلام پہلے باہر آئے، بعد میں زلیخا پیچھے پیچھے آئی. دیکھتے کیا ہے سامنے؟ عزیز مصر ہے، اس عورت کا شوہر ہے. دروازہ کھلتے ہی سامنے شوہر آیا ہوا تھا. اس نے دیکھ لیا کہ کیوں یہ دونوں بھاگ بھاگ کر کے آ رہے ہیں، تو فوراً اس عورت نے بات بنانا شروع کر دیا اور کہا دیکھو بیوی کو، تمہاری محرم کو یہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا، کیا سزا دو گے بتاؤ؟ ان کو جیل میں ڈالو گے یا ان کی پٹائی کرو گے، سزا دو گے بتاؤ؟ وہ بول رہی ہے عورت، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا رہی. جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے سنا کہ یہ عورت میرے اوپر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت نے خود مجھے اپنی طرف بلایا ہے، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا. مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا، میں تو سمجھا کسی کام سے بلائی ہے. دروازے بند کر دیے اور اس نے خود غلط ارادے سے بلایا ہے اور میں بھاگ کر کے آ گیا ہوں، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کر دی. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی آدمی الزام لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو پھر اس الزام کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور نبی کی سنت ہے. ہمارے اوپر کسی نے جھوٹا الزام لگایا تو ہم خاموش بیٹھے رہیں، بول لیں چلو میرے بارے میں کیا تو بھی، یہ غلط. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باغیرت آدمی کو ہونا چاہیے. اگر آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے تو جہاں ضرورت ہو وہاں ایسے موقع پر اپنی صفائی پیش کر دینا چاہیے کہ میرے اوپر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے مفسرین کرام نے کہ اگر وہ زلیخا باہر آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام نہ لگاتی، چپ چاپ چلی جاتی، تو یوسف علیہ السلام کبھی بھی زلیخا کا نام لے کر یہ نہ بولتے کہ مجھے اس نے غلطی کے لیے اندر بلایا. وہ ذکر ہی نہ کرتے اور اس کو پتا بھی نہ چلتا، وہ کچھ اور سمجھ لیتا کہ ویسے ہی بھاگ کے آ رہے. بہرحال اس نے الزام لگایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دے دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے خود مجھے اپنی طرف بلایا. اب یہ پریشان کون؟ شوہر عزیز اس کا نام تھا، وہ پریشان ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ بیوی تو بول رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غلط کام کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اس نے خود غلط کام کے لیے مجھے یہاں پر بلایا ہے. اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتنے میں وہاں پر اسی محل کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جھولے میں تھا. کہاں تھا؟ جھولے میں. بہت چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا بچہ. اور دودھ پینے والا بچہ کبھی بات کرتا ہے کیا؟ نہیں بات کرتا. دودھ پینے والا بچہ تھا. اس نے فوراً جواب دیا کہ دیکھو عزیز، تم کو فیصلہ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، فیصلہ اس طرح سے کرو کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا پر حملہ کر رہے تھے اور وہ بچانے کے لیے یوسف کو دھکا دے رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے سے کپڑا پھٹ گیا، لہذا یوسف غلط ہے. اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام
زلیخا سے بچ کر کے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے سے پکڑنے جا رہی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھٹ گیا ہے، لہذا عورت غلط ہے۔ دیکھو کس نے گواہی دی؟ چھوٹے بچے نے گواہی دی ہے۔ کس بچے نے؟ چھوٹے بچے نے۔ اور کتنا چھوٹا؟ دودھ پینے والا بچہ، ماں کی گود میں رہنے والا بچہ۔ اللہ نے اس کو ایک معجزے کے طور پر گویائی عطا فرمائی، وہ زبان کھول کر کے یہ سارا فیصلہ کرنے کا طریقہ اس کو بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں نے بچپن میں بات کی ہے، 3 آدمیوں نے بچپن میں بات کی ہے، ایسی عمر میں بات کی ہے کہ جس عمر میں بچے بات نہیں کیا کرتے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، جریج اس کا نام تھا، اس پر زنا کا الزام لگا تو اس کی گواہی دینے کے لیے دودھ پینے والے بچے نے گواہی دی۔ اور تیسرے ایک عورت تھی جو یہ چاہتی تھی کہ اس کا دودھ پینے والا بچہ فلاں آدمی کی طرح بن جائے، تو اس دودھ پینے والے بچے نے کہا کہ نہیں، میں فلاں آدمی کی طرح بننا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں فلاں کمزور آدمی کی طرح، نیک آدمی کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے 7 آدمیوں کا نام لیا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی بات کی ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے 11 آدمی وہ ہیں جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں بات کی ہے۔ ان 11 میں سے 4 آدمی کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ہے، باقی 7 آدمیوں کا ذکر تفسیری روایات میں ہے۔ وہ 11 آدمی، ان کا ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، صرف نام برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جس کا نام لیا گیا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے بچپن میں پیدا ہوتے ہی آپ نے بات کی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں بات کی ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں پیدا ہونے کے اگلے ہی دن اور بعض روایت میں پیدا ہونے کے 40ویں دن آپ نے بات کی ہے۔ نمبر 4، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی ہے۔ اور نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن میں بات کی ہے۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے گواہی دینے والے بچے نے بچپن میں بات کی ہے۔ نمبر 7، فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کے بیٹے نے عورت سے بات کرنے کے لیے بچپن میں بات کی ہے۔ نمبر 8، بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی تھا، جریج اس کا نام تھا، اس پر زنا کا الزام لگا تو اس کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے نے، دودھ پینے والے بچے نے بات کی ہے۔ نمبر 9، سورہ بروج ہے قرآن شریف میں، والسماء ذات البروج، اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں بھی جب ماں کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو چھوٹے سے بچے نے بات کی ہے۔ اور نمبر 10، ایک عورت تھی جو یہ چاہتی تھی کہ اس کا دودھ پینے والا بچہ فلاں آدمی کی طرح بن جائے، تو اس دودھ پینے والے بچے نے کہا کہ نہیں، میں فلاں آدمی کی طرح بننا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں فلاں کمزور آدمی کی طرح، نیک آدمی کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اور 11واں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یمامہ کا رہنے والا ایک شخص جن کا نام مبارک تھا، انہوں نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں بات کی ہے۔
تو یہ ساری تفصیل علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا، کبھی کسی بیان کے ضمن میں ان کے واقعات بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. جو واقعہ رہ گیا، اب یہ عزیز مصر کیا فیصلہ کرتا ہے. عزیز مصر نے سنا نا، بچے نے جو بات کہی ہے سن لیا ہے، اب یہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو کل بیان کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.